أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا. وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو ممیز نہیں کرے گا جنہوں نے تم میں سے جہاد میں حصہ لیا. اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، جو ہو چکا وہ بھی اور جو آنے والی چیزیں ہیں وہ بھی. اللہ کو ہر کام کے ہونے سے پہلے اس کی کیفیت کا بھی علم ہے کہ وہ کیسے ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. لیکن یہاں یعلم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابھی تک ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جو تم میں سے جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہیں بناتے. ولجا یلجو ولوجن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو جانا. تو گویا ولیجہ وہ شخص ہے جو انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. ولیجہ اور بتانا یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. بتانا بطن سے ہے، یعنی ایسا کپڑا جو ڈائریکٹلی بدن کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور انسان کے پیٹ اور سینے سے مس کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ شخص جو تمہارے اندر کی باتیں جانتا ہے اور جن کے سامنے تم اپنے راز کی باتیں بھی بیان کر دیتے ہو اسے ولیجہ کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے اور یہ مت سمجھنا کہ تم اگر کسی ایسے آدمی کو اپنا دوست بنا لو گے جو منافق ہوگا یا جس کی دوستی دشمنوں کے ساتھ ہوگی تو اللہ کو اس بات کی خبر نہ ہوگی. اللہ کو سب معلوم ہے. ما کان للمشرکین مشرکین کو کبھی یہ حق نہیں ان یامروا مساجد اللہ یہ کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو شاہدین علی انفسہم بالکفر وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے آپ پر کفر کی. اولئک حبطت اعمالہم
یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے. فرمایا کسی مشرک کو حق نہیں کہ وہ اللہ کے گھر کا انتظام سنبھالے اور مسجد کی عمارت یعنی آبادی میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، مسجد میں آنے والوں کے لیے سہولیات فراہم کرنا، اور مسجد میں آ کر باقاعدگی سے اور پابندی سے نماز ادا کرنا. فرمایا یہ کام مشرکین کا نہیں ہے. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مسجد کا منتظم کسی کافر کو نہیں بنایا جا سکتا. کوئی ہندو یا سکھ یا عیسائی یا یہودی یا مشرک کسی مسجد کا منتظم یا متولی نہیں ہو سکتا. یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے جو شرک سے بچے ہوئے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوں. فرمایا یہ جو کافر ہیں یہ تو اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں اپنے کافر ہونے کی، کیونکہ یہ جب طواف کرتے ہیں تو طواف میں کہتے ہیں کہ لبیک لا شریک لک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہیں پہ بس کر دو، اس سے آگے نہ کہنا. اس سے آگے مشرک کہا کرتے تھے کہ الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا ہی شریک ہے. تملکہ وما ملک، تو اس کا مالک ہے اور وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں. تو یہ اپنے تلبیہ میں بھی وہ شرک کو شامل کرتے اور اس بات کی شہادت دیتے کہ وہ مشرک ہیں. اسی طرح انہوں نے انبیاء کی اور بزرگوں کی تصویریں بنا کر اور بت بنا کر بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بنا کر ان کے ہاتھ میں فال کے اور پانسے کے تیر پکڑائے ہوئے تھے اور 360 بت بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. تو فرمایا کہ یہ کام ان کا نہیں ہے. اولئک حبطت اعمالہم، یہ لوگ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں جیسے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی آبادی کا خیال کرنا اور مہمان نوازی کرنا، اور جو حاجی لوگ آتے ہیں ان کی رہائش کا انتظام کرنا. لیکن فرمایا چونکہ یہ توحید سے خالی ہیں، ایمان سے خالی ہیں، اس لیے ان کے یہ سارے اعمال بھی ضائع ہیں. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ آباد کرتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ کے ساتھ ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرا اللہ کے سوا کسی سے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، پس قریب ہے کہ یہ لوگ ان یکونوا من المہتدین، یہ کہ ہو جائیں وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. فرمایا اللہ کی مسجد کو آباد کرنا ایماندار آدمی کا کام ہے جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہو، اور وہ آدمی مسجد کا انتظام سنبھال سکتا ہے جو پکا نمازی ہو. کسی بے نماز کو مسجد کا منتظم بنا دینا یا مسجد کی انتظامیہ میں شامل کر لینا
یہ قرآن مجید کے اس حکم کے خلاف ہے، اور جو آدمی باقاعدگی سے باجماعت نماز ادا کرتا ہو وہی اس قابل ہے کہ اسے مسجد کا منتظم بنایا جائے، اور جو آدمی زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، فرمایا جب کوئی آدمی دیکھو تم کہ یہ پابندی سے مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، وہ آدمی ایماندار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا بنا دیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ عباس بن عبد المطلب کو جب جنگ بدر میں گرفتار کیا گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو عباس، تم کتنے قطع رحمی کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو، کفر و شرک پر تمہیں کچھ حیا نہیں آتی، اور اپنے رشتہ داروں سے لڑتے ہوئے تمہیں کچھ خیال نہیں آتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں بھائی، آپ لوگ ہماری خرابیوں کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کوئی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کر لیا کریں۔ یہ بھی تو دیکھو کہ ہم لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور بیت اللہ کی آبادی میں حصہ لیتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں مسافروں کی اور حجاج کی۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارا حاجیوں کی خدمت کرنا اور مسافروں کی خدمت کرنا یہ ایمان لانے کی طرح نہیں ہو سکتا اور جہاد کی طرح نہیں ہو سکتا۔ بعض مسلمانوں کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ کام اگر کر لیے جائیں تو کسی اور کام کی ضرورت نہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ بھئی ایمان لانے کے بعد اگر میں تو صرف حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ادا کرتا رہوں تو میرے لیے کافی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر میں مسجد کی آبادی کرتا رہوں مسجد حرام کی تو میرے لیے کافی ہے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، میرے نزدیک تو جہاد سب سے افضل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی کے ممبر کے پاس تم لوگ آوازیں بلند نہ کرو، ابھی میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں تو تمہارا فیصلہ کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی گفتگو پیش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ سارے کام اچھے ضرور ہیں لیکن ایمان کے بغیر اور جہاد کے بغیر یہ سب بیکار ہیں۔ اور فرمایا اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، مشرکین کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ ترجمہ ایک بار پھر، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ،
اور ابھی تک اللہ نے ممیز نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے نہیں بنایا اللہ کے سوا، وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اس کے رسول کے سوا اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا رازدان، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہی آباد کرتا ہے من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کی نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور ادا کی زکوٰۃ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا بنا لیا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔